معروف اسلامک اسکالر اور مبلغ ڈاکٹر ذاکر نائک ان دنوں پاکستان کے دورے پر ہیں۔ سوشل میڈیا پر ان کے مختلف بیانات ان کو وائرل کر کے ان پر تنقید کی جا رہی ہے۔ کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو یہ پوچھ رہے ہیں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کو پاکستان کیوں دعوت دی گئی؟ ڈاکٹر ذاکر نائک جیسے ایک عالمی اسلامک اسکالر اس طرح کا پروٹوکول ڈیزرو کرتے تھے حکومت پاکستان کی جانب سے، وہ تو ان کو بالکل نہیں دیا گیا۔ ان کو آپ جب کراچی لے کر گئے تو جناب ملک میں تو کیفیت احتجاج کی ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کو یہ شکوہ کرنا پڑا سٹیج پر کھڑے ہو کے کہ ایک پاکستانی یوٹیوبر نے مجھے اداکاروں سے اور کھلاڑیوں سے ملا دیا۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں کیپٹل ٹی وی اور میں ہوں رخشان میر۔ ناظرین، معروف اسلامک اسکالر اور مبلغ ڈاکٹر ذاکر نائک ان دنوں پاکستان کے دورے پر ہیں، لیکن جب سے ان کے اس دورے کا آغاز ہوا ہے سوشل میڈیا پر ان کے مختلف بیانات جو کہ در حقیقت کسی نہ کسی سوال کا جواب ہوتے ہیں ان کو وائرل کر کے ان پر تنقید کی جا رہی ہے۔ پی آئی اے سے متعلق ڈاکٹر ذاکر نائک نے جو سٹیٹمنٹ دیا، یا ایک پشتون خاتون کے سوال کا جو جواب انہوں نے دیا، یا ایک عیسائی شخص کے سوال کا جس طرح سے انہوں نے جواب دیا، چھوٹے چھوٹے ٹکڑے سوشل میڈیا پر اپلوڈ کر کے ڈاکٹر ذاکر نائک کو ہدف تنقید بنایا جا رہا ہے۔ اور کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو یہ پوچھ رہے ہیں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کو پاکستان کیوں دعوت دی گئی؟ لیکن اصل سوال یہ ہونا چاہیے کہ کیا ڈاکٹر ذاکر نائک حکومت پاکستان کے مہمان ہیں، اور کیا حکومت پاکستان نے ڈاکٹر ذاکر نائک کو پاکستان آنے کی دعوت دی ہے، یا کسی مذہبی تنظیم یا کسی مذہبی جماعت کی دعوت پر وہ پاکستان آئے ہیں؟ کیونکہ ڈاکٹر ذاکر نائک جیسے ایک عالمی اسلامک اسکالر جو ویلکم اور جس طرح کا پروٹوکول ڈیزرو کرتے تھے حکومت پاکستان کی جانب سے، وہ تو ان کو بالکل نہیں دیا گیا۔ اگر وہ اسٹیٹ گیسٹ ہیں اور اسٹیٹ نے ان کو بلایا ہے تو ایئرپورٹ پر کم از کم وزیر مذہبی امور کو ان کے استقبال کے لیے ضرور جانا چاہیے تھا۔ اور پی آئی اے کے سٹاف نے، وہ سی ای او ہو یا کوئی مینیجر ہو جو ان کے ساتھ سلوک وہاں پر کیا، کم از کم جو منسٹر ہیں ان کو یہ تمام تر معاملات دیکھنے چاہیے تھے۔ اور ڈاکٹر ذاکر نائک کا یہ شکوہ درست ہے کہ اگر وہ اسٹیٹ گیسٹ ہیں تو اسٹیٹ گیسٹ کو کم از کم اسٹیٹ گیسٹ جیسا ریسیو تو ملے، جو کہ ان کو نہیں ملا۔ اس کے بعد جب وہ گورنر ہاؤس چلے گئے، کراچی چلے گئے، تو یہ ایک ایسے وقت پر ان کو دعوت دی گئی اور اسی ہفتے کا انتخاب کیا گیا جب ملک میں پروٹیسٹ ہو رہے ہیں، وفاقی دارالحکومت میں احتجاج ہو رہا ہے، شیلنگ، پتھراؤ، واٹر کینن کا استعمال ہو رہا ہے، اور اس وقت آپ ایک اہم قانون سازی بھی کرنے جا رہے ہیں، اور اسی وقت آپ ایک ملیشین پرائم منسٹر کو بھی پاکستان میں ریسیو کر رہے ہیں، اور اسی وقت بین الاقوامی وفود بھی یہاں پر موجود ہیں۔ تو تھوڑی سی ٹائمنگ اگر آگے پیچھے کی جاتی حکومت کی جانب سے تو شاید اتنے بڑے اسلامک اسکالر کو پاکستان میں آ کر کچھ اچھا محسوس ہوتا، لیکن ان کو آپ جب کراچی لے کر گئے اور وہ گورنر ہاؤس وہاں پر گئے تو جناب ملک میں تو کیفیت احتجاج کی ہے، مظاہروں کی ہے اور پروٹیسٹ کی ہے۔ اور آپ یقین کریں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک اس سے پہلے وہ دنیا کے جس بھی ممالک میں خطاب کرتے رہے ہیں، ان کا ایک باقاعدہ ڈیکورم ہوتا ہے۔ یہاں پر ان کو جس دن ریسیو کیا گیا گورنر ہاؤس میں، کوئی ایک ایسا شخص یا کوئی ایک علم و فراست میں مقام رکھنے والا شخص وہاں پر کیا موجود تھا؟ البتہ ڈکی نامی یوٹیوبر اور کچھ مختلف ایسے یوٹیوبرز وہاں پر موجود تھے جن کو اتنے بڑے اسکالر کو ریسیو کرنے کا یا ان کے لیے کیا کلمات ادا کرنے ہیں اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ یعنی ڈاکٹر ذاکر نائک کو یہ شکوہ کرنا پڑا سٹیج پر کھڑے ہو کے کہ ایک پاکستانی یوٹیوبر نے مجھے اداکاروں سے اور کھلاڑیوں سے ملا دیا۔ آپ کم از کم اس وقت ان کی ملاقات کچھ ایسی شخصیات سے تو کروائیں جو کہ آداب تو کم از کم جانتے ہو کہ وہ کس سے مل رہے ہیں اور کیا ایسی ملاقات کے دوران ان کے ساتھ گفتگو کرنی ہے یا کیا ان کے لیے کلمات۔ خیر، یہ تمام تر ایک چیپٹر جو ہے یہ چلے ماضی ہو گیا، لیکن اس کے بعد ان کو سٹیج پر اس طرح سے بٹھایا جاتا ہے جیسے کوئی یہاں پر جلسے کا ماحول ہے، اور ان کے ساتھ سیاسی شخصیات کو سٹیج پر بٹھا دیا جاتا ہے، اور جب ان سے یہ سوالات کیے جا رہے ہیں اور وہ اس کا جواب نکال کر سوشل میڈیا پر باتیں کی جا رہی ہیں، تو کم از کم
जो स्टेज का डेकोरम है वो तो डॉक्टर जाकिर नाइक के जो स्टेचर है, जो उनका कद है, जो दुनिया में उनका मकाम है, उसके मुताबिक तो होना चाहिए। अब यहाँ पर एक बात बड़ी अहम है कि डॉक्टर जाकिर नाइक को उर्दू जुबान पर अबूर हासिल नहीं है, और ये हम सब जानते हैं। अंग्रेजी में उनकी मेजर कंट्रीब्यूशन है, और इसके अलावा दूसरी जो इंडिया में चूंकि उनका ओरिजिन है तो वो जुबानों पर उनकी कुछ ज्यादा उर्दू से दस्तरत है। तो इस तरह के उनके आप सवालों के जवाब निकाल कर आप एक स्टेट गेस्ट का तमस्खुर उड़वा रहे हैं, और वो लोग बात कर रहे हैं जिनको बात नहीं करनी चाहिए। अगर तो वो वाकई स्टेट गेस्ट हैं तो स्टेट को जो है उनको वो प्रोटोकॉल भी देना चाहिए जो स्टेट गेस्ट का होना चाहिए। अब एक अहम जो डेवलपमेंट हुई है जिसने यकीनी तौर पर हैरान कर दिया है, एक कराची में जो कि गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी हैं, जो कि एक्टिंग चांसलर है यूनिवर्सिटीज के, उनकी जानिब से ये फैसला किया गया कि एक एजाजी सनद डॉक्टरेट की गालिबन डॉक्टर जाकिर नाइक को देनी है, और उस पर 3 सिंडिकेट मेंबर्स ने एतराज उठा दिया और कहा कि नहीं जी, ये सनद नहीं देनी। और उनकी जानिब से ये खत लिखा गया है कि डॉक्टर जाकिर नाइक जो हैं ये पीएचडी की सनद, एजाजी सनद जो है ये डिजर्व नहीं करते। सादिया जावेद, शाहिदा रहमानी और साहिबजादा मुअज्जम कुरैशी ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है और ये कहा है कि ख़वातीन से मुतल्लिक जो डॉक्टर जाकिर नाइक की राय है वो डॉक्टर जाकिर नाइक की राय से इख्तिलाफ करते हैं, इसलिए उनको ये सनद नहीं देनी चाहिए। यानी गवर्नर सिंध जो कि चांसलर है, अगर उनकी जानिब से इस ख्वाहिश का इजहार किया जा रहा है तो उस पर सिंडिकेट मेंबर्स ने एतराज उठा दिया। क्या ये एक स्टेट गेस्ट की तौहीन नहीं है, और क्या ये सलूक एक स्टेट गेस्ट के साथ करना दुरुस्त है? मैं तो यहां पर आखिर में ये कहूंगा कि आप देखें कि जब वो पाकिस्तान आए और उनको अमले ने रोक लिया या उनसे एक स्टेट गेस्ट से किराए का मुतालबा किया गया तो उनके तासुरात क्या होंगे। फिर जब वो पाकिस्तान में लैंड किए और उन्होंने देखा कि दारुल हुकूमत में तो वाटर कैनन और शेल्स चल रहे हैं, यहाँ पर तो अपने ही 800 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया और उन पर मुकदमा दर्ज हैं, एक साबिक प्राइम मिनिस्टर जेल में हैं, और आपने साथ ही साथ ये भी तासुर दे दिया उनके सामने कि हम लोगों को जो इंटरनेशनल हमारे हरीफ हैं उनका अगर वजीर खारजा आता है तो हम बड़ा उनको प्रोटोकॉल देते हैं, लेकिन अपने प्राइम मिनिस्टर 1.5 साल से साबिक एक जेल में हैं। और फिर साथ ही साथ आपने एक ये भी दुनिया सारी जानती है कि हमारे इवन जो इलेक्ट्रिसिटी बिल्स हैं उस पर जो रिलीफ हुकूमत ने दिया था वो आईएमएफ के प्रेशर की वजह से वापस लेना पड़ रहा है। तो जब इस तरह के आपके अपने मुल्क के हालात होंगे तो आप एक इंटरनेशनल स्कॉलर से ये तवक्को कर रहे हैं कि वो आकर आपकी तारीफों के पुल बांध दें, और आपका रवैया जो है उसमें इतने फ्लॉज हैं, इतने लूप होल्स हैं। ये एक अहम इस वक्त सूरत हाल है और हुकूमत को कम अज कम सोचना चाहिए। कमेंट सेक्शन में कीमती राय जरूर आगाह करें। रुखसार मीर को दें। कैपिटल टीवी से इजाजत, दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।